الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع حاسیاں گزر گیا. جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے. اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، تو پھر میری پیروی کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرات گرامی، پچھلے چند جمعہ سے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور معجزات کے متعلق بیان کیا گیا. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات بیان کیے جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو قوت ملے، ہمارے ایمان کو طاقت ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی دوسرے انبیاء جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ہوں، معجزات اس لیے ان کو عطا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کریں، اسلام کی دعوت دیں. اسلام کو پھیلانے میں معجزات کو مددگار اور معاون ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اب معجزات جو آپ کو سنائے جاتے ہیں ان سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے ایمان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو اور یہ پتہ چلے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی کس طرح کر کے اپنی طرف سے غیبی مدد فرمائی دین کے غلبے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے. غزوہ بدر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیری اور حوصلہ مندی کے ساتھ کفار کے خلاف لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تو جب تلوار ان کی ٹوٹ گئی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہتے ہاتھوں دیکھ کر، خالی ہاتھ دیکھ کر فرمایا کہ تلوار، تو انہوں نے کہا کہ میری تلوار جو ہے وہ کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی عطا فرمائی. ایک لکڑی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، لکڑی کی چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انہوں نے لے لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جا اس سے دشمنوں سے لڑ، اس سے دشمنوں سے لڑ. اب وہ جو چھڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کی چھڑی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ایسے اس کو جھٹکا دیا، اس کو ایسے کیا، جھٹکا دیا تو وہ لکڑی تلوار بن گئی. اب وہ لکڑی کی تلوار تھی اور لکڑی کی ایک لمبی تلوار، مضبوط، چمکدار، تیز دھار تلوار بن گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس تلوار کے ذریعے جنگ لڑی. جنگ بدر بھی اس سے لڑی اور بعد کی جنگیں بھی
اس سے لڑیں، انہوں نے اس تلوار کو خوب استعمال کیا، اس تلوار کا انہوں نے حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کے ذریعے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی انہوں نے اس تلوار کو استعمال کیا۔ یہ تلوار مدت تک، کئی عرصے تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اور وہ اس کے جوہر تمام میدان ہائے کارزار میں دکھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی جب فتنہ ارتداد ہوا، اس میں بھی مرتدین کے خلاف انہوں نے اس تلوار سے جہاد کیا، اور کفر کے خلاف بھی اس تلوار سے لڑتے رہے۔ تو یہ تلوار جو ہے ٹوٹی نہیں ہے، تو یہ ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ لکڑی کی تلوار بنی، اور پھر اس لکڑی کی تلوار وہ ٹوٹی نہیں ہے، اس تلوار نے کتنے ہی کفار کو تہ کیا۔ اور پھر اسی طرح کر کے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر جب سفر کی واپسی تھی غزوہ تبوک سے، تو راستے میں کافی اندھیرا تھا۔ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے بعض مجاہدین کے کچھ سامان گم ہو گیا تھا، ان کے پاس جو سامان تھا راستے میں گر گیا، گم ہو گیا، تو اب اس کو تلاش کرنے لگے، لیکن اندھیرا تھا، اور بہت سخت بہت زبردست اندھیرا تھا، گٹاٹوپ اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے ان کو سامان نہ ملا۔ اسی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اصطلاح میں ملی کہ مجاہدین کا سامان گر گیا، ان کو نہیں مل رہا۔ تو چونکہ رات کا وقت تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حمزہ بن عمر سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، تو دعا ختم ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھوں کی 5 انگلیاں چراغوں کی طرح جلنے لگیں، روشنی دینے لگی، ان سے روشنی نکلنے لگی۔ تو اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ اونٹوں کے کوڑے اور اونٹوں کے نکیلے سے نظر آ رہی تھیں، اونٹوں کی رسیاں جو تھیں وہ بھی نظر آ رہی تھیں، ہر چیز سے وہ روشن، ہر چیز روشن ہوگی، ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ تو پھر مجاہدین نے سامان اپنا اٹھایا، جو ان کا سامان گر گیا تھا، پھر اس کو لے کر آگے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ اور پھر ایک دفعہ اندھیری رات تھی، بارش تھی، سخت بارش تھی، بجلی چمک رہی تھی، اور نماز عشاء کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آسمانی بجلی کو چمکتے دیکھا، تو اس کی روشنی میں گلی میں ایک اور آدمی بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے نماز عشاء کے لیے، وہ ہے حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نعمان بن قتادہ، تو نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ قتادہ آپ ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ رات اندھیری ہے، انہوں نے کہا کہ میں رات اندھیری ہے، بارش ہو رہی ہے، لیکن میں عشاء کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد مجھے مل کر جانا، مجھ سے ملاقات کر کے جانا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نماز کے بعد بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی ٹہنی دی، اس کو ڈالی کہتے ہیں پنجابی میں، کھجور کی ایک ٹہنی دی۔ اس ٹہنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا، ایک ٹہنی دی، یہ ٹہنی فرمایا کہ آگے اور پیچھے سے روشنی کرے گی، یعنی راستے کے آگے بھی روشنی دے گی، راستے کے پیچھے بھی روشنی دے گی۔ بیٹری تو ہوتی ہے جو آگے سے روشنی دیتی ہے، یہ ٹہنی ایسی بیٹری ہے جو پیچھے سے بھی روشنی دے گی، آگے سے بھی روشنی دے گی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جب چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حرف بحرف اس ٹہنی نے 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے روشنی دینی شروع کی، اور اسی روشنی میں وہ بخیر و خوبی اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور روایت اسی معجزے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے۔ جب یہ گلی کے نکڑ پر پہنچے، موڑ پر پہنچے، اب وہ جدا نہ چاہتے ان سے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اندھیرا ہے، انہوں نے پھر ایک اور ٹہنی لی، ایک اور چھڑی لی، ٹہنی لی، تو اس کو اس کے ساتھ لگایا، اب اس کے ساتھ بھی روشنی آنے لگی۔ اب یہ دونوں روشنی میں اپنے گھر پہنچ گئے، اور پھر راستے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنا، کوئی تکلف نہیں اٹھانا پڑا، آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسی طرح کر کے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے کہ طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کا کوڑا مشل بنا،
کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے تھے. یہ یمن کے تھے، ایک معزز اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والے شاعر تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے. ایک بار جب وہ مکہ آئے تو سرداران قریش نے ان کا بڑی گرمجوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور پھر ان کا استقبال ہی نہیں کیا بلکہ ان کو ہدایات بھی دی. ان کو کہا کہ اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آئی ہو، ہمارے شہر میں آئی ہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تمہیں ویلکم کہتے ہیں. تو تمہاری خیر خواہی کے لیے ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ہماری قوم میں ایک نوجوان ہے جو اس سے بہت محتاط رہنا، اس سے احتیاط کرنا، بچ کر رہنا. اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے. ہم اس کے ہاتھوں بڑے تنگ آ چکے ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا پڑ چکا ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہا، ماں بیٹی اور خامند اور بیوی اور بھائی اور بہن کے درمیان جدائیاں بڑھ گئی ہیں. اس کا کلام جدگروں کا سا ہے جس سے باپ بیٹے بھائیوں اور سارے خاندان میں جو جدائی پڑ جاتی ہے، ایسا کلام ہے اس کے پاس. تو تم اس سے خبردار رہنا. ہمیں ڈر ہے کہ جو مصیبت ہم پر نازل ہو چکی ہے وہ کہیں تم پر نہ نازل ہو جائے، اس لیے تم اس سے بچ کر رہنا، کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس میں گرفتار نہ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح تم اور تمہاری قوم بھی اس جادو کی زد میں آ جاؤ، اس جادو کی لپیٹ میں آ جاؤ. تو اس سے کوئی بات نہ کرنا، نہ اس کی بات سننا. سردار قریش کے بارے میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کو اس قدر تاکید کی گئی. سردار قریش نے اس بارے میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح انہوں نے تاکید کی، ان کو اس طرح ان کو بتایا کہ وہ بالکل ان کی بات پر آمادہ ہو گئے کہ بالکل جو کچھ یہ کہہ رہی ہے بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے. ان کی بات کو بالکل سچ سمجھ بیٹھے تھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا. چنانچہ وہ بیت اللہ جاتے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر جاتے، اور پھر کسی کے کہیں غیر ارادی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جادو مجھ پر نہ ہو جائے. ایک روز وہ صبح بیت اللہ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کے ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے کانوں تک پہنچا ہی دیے. وہ الفاظ انہیں بہت اچھے لگے. انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ طفیل، تیری ماں تجھے روئے، تو نے یہ کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے؟ تو بڑا عقلمند آدمی ہے، شاعر بھی ہے، بری اور بھلے کی تمیز بھی خوب جانتا ہے، پھر تجھے اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز مانے ہے، کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تجھے اس کی باتیں سننی چاہیے. اچھی باتیں ہو تو قبول کر لو، اچھی نہ ہوئی تو رد کر دینا. یہ سوچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کی طرف چلے تو طفیل بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو طفیل نے ان کے گھر کی دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے بڑا کچھ کہا، بہت کچھ کہا. آپ کا کلام جادوگر کا سا کلام ہے جو باپ بیٹے، بھائی اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے. انہوں نے مجھے آپ سے اور آپ کی باتوں سے اتنا ڈرایا، اتنا خوفزدہ کیا کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا ارادہ کر لیا تھا، اور آپ کو کیا آپ کی باتیں سننے کا بھی نہیں، اور آپ سے ملاقات بھی نہیں کروں گا. میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا. تو پھر اس کے بعد میرے کانوں میں جو کلام آپ پڑھ رہے تھے، جو قرآن آپ پڑھ رہے تھے، اللہ کا کلام جو پڑھ رہے تھے، اس کی آواز میرے کانوں میں آئی، میٹھی میٹھی آواز. وہ قرآن تھا، اور قرآن خود بھی تاثیر والا کلام ہے، اور پھر نبی کی زبان ہو تو نبی کی زبان تو اور زیادہ تاثیر والا کلام. یہ قرآن ہے، قرآن بھی تاثیر والا، نبی کی زبان بھی تاثیر والی. تو پھر اس کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے کانوں کی روئیاں کانوں سے نکال کر پھینک دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب میرے سامنے آپ اپنے دین کی دعوت پیش کریں. آپ کے دین کا کیا تقاضے کیا ہیں، آپ کا دین کس بات کا حکم دیتا ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سن کر وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم
زندگی کے بار میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سنی جو اس کلام میں ہیں۔ تو پھر کلمہ پڑھا اس وقت اور مسلمان ہو گئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اپنی قوم میں معزز و محترم ہوں اور قوم کے سبھی فرد میری بات مانتے ہیں، اب میں اپنی قوم میں جاتا ہوں اور میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو دعوت اسلام کے کام میں ان کے مقابلے میں میرے لیے مددگار و معاون ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ پھر طفیل بن عمرو دوسی اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے جہاں سے قبیلے کے گھر اور آبادی نظر آتی تھی۔ اچانک ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور پیدا ہوا اور ان کی پیشانی آنکھوں کے درمیان مشل کی طرح چمکنے لگی۔ انہوں نے دعا کی یا اللہ یہ روشنی میری پیشانی کے علاوہ کسی اور جگہ پیدا کر دے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میری قوم کے جاہل لوگ گمان کریں گے، شک کریں گے کہ یہ ایک عبرتناک سزا ہے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دینے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر ظاہر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی تو وہ روشنی ان کی پیشانی سے غائب ہو کر ان کے کوڑے کے سرے پر آ گئی۔ جب وہ پہاڑی سے اپنے قبیلے کی طرف اتر رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں کو وہ روشنی یوں نظر آتی تھی جیسے کوئی قندیل ہو، کوئی موم بتی ہو، کوئی شمع ہو تو وہ معلق ہوئی ہو۔ انہوں نے اندھیری رات میں اپنا سفر طے کیا اور قبیلے کے درمیان اپنے گھر پہنچ گئے۔ صبح ہوئی تو ان کا باپ جو بوڑھا تھا ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ ابا مجھ سے دور رہو، میں تمہارا نہیں ہوں، تم میرے نہیں ہو۔ باپ نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں۔ ان کے باپ نے کہا کہ میرا دین تمہارا دین ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کیے اور پھر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر ان کی بیوی بھی آئی، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح کرتے کرتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور بہت بڑا مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی تھا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معجزات اللہ کی طرف سے انبیاء کو عطا ہوتے ہیں، اس لیے عطا ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے دین کی ترویج و اشاعت ہو۔ اب اس امت کا بھی یہ فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنا کر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گرویدہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا گرویدہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سیرت ہیں، اس پر چلنے کی دعوت دے۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔